بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال کا جو پہلا سبق تھا الدرس الاول وہ ہمارا مکمل ہوا، جس میں سے ہم نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک جمعہ اور اس کی مختصر سی تشریح پڑھی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا الکلمات و تراکیب، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو اپنی کاپی کے اندر کام کرنا تھا الکلمات و تراکیب یعنی الفاظ اور اس کے معنی، یہ سب سے پہلے سوالات اور اس کے جوابات لکھنے سے پہلے آپ نے یہ اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنی کاپی میں 2 لکیریں کھینچنی ہیں، ایک سائڈ میں لکھنے ہیں آپ نے الفاظ، یا یوں لکھ سکتے ہیں کہ قرآنی الفاظ، اور دوسری سائڈ میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس کے معنی۔ ٹھیک ہے، جب یہ آپ مکمل کر لیں گے، الفاظ کون کون سے ہیں؟ پہلا لفظ ہے آیات میں سے جو مشکل الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے الانفال۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ انفال کے معنی کیا ہے؟ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ ٹھیک ہے، اور مال غنیمت کیا چیز کہلاتی ہے؟ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو مجاہدین کو جنگ میں فتح کی صورت میں جو حاصل ہو، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورۃ الانفال ہے، جس کی جو ہمارے سبق میں شامل ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے سورۃ الانفال۔ اس کا معنی بھی یہی ہے، دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ انفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے، اور مال غنیمت کون سا مال ہوتا ہے؟ وہ جو جنگ کی صورت میں مجاہدین کے حصے میں جب فتح ہو، جو مال آئے، جو چیز ہاتھ لگے، کوئی بھی قسم کا مال ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مال غنیمت کہلائے گا۔ آگے ہے دوسرا لفظ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو، یعنی آپس میں صلح سے رہو، اتحاد سے رہو، اتفاق سے رہو۔ کسی قسم کا کوئی آپس میں مسلمانوں کے درمیان یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس وقت صورت یہ نازل ہوئی، اور مجاہدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کرنے کے جو کام کہے گئے تھے، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس دنیا میں جتنے بھی امتی ہیں آخری امتی تک، ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے، ہر ایک کے لیے یہ نافذ العمل ہوگا، ہر ایک میں اس پر عمل کرنا ہوگا کہ جتنے بھی مسلمان ہوں گے آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے، کسی قسم کا بھی آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمان آپس میں ایک بھائی کی طرح ہیں، جیسا قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا انما المؤمنون اخوہ، اور آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کا مسلمان کا بھائی ہے۔ تو بھائی آپس میں کس طرح رہتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا بھی خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اٹھنا بیٹھنا سونا، یعنی ہر ایک چیز کے متعلق ان دونوں بھائیوں کو، دونوں مسلمانوں کو آپس میں فکر ہونی چاہیے کہ میں سکون سے ہوں تو میرا بھائی آیا کسی مصیبت اور تکلیف میں تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری ہے واجبات۔ واجبات کہتے ہیں ڈرتے ہیں، یعنی جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو مومن اللہ کے ذکر سے، ان کے دل، جو مومنین کے دل ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے، اللہ رب العزت کے خوف سے دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ آگے ہے احدا، یہ ایک مؤنث کے لیے ہوتا ہے، جب ایک ہو، جب 2 ہو تو پھر اس کے لیے الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ دابر، یہ جل کو کہا جاتا ہے۔ تستغیثون، یہ تم فریاد کرتے ہو۔ جب آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں آج فتح اور نصرت عطا فرما، آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، یہ التجا کر رہے تھے کہ یہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہے، یعنی مختصر سی جماعت ہے، صحابہ کرام ہے، اگر ہمیں شکست ہو گئی، اگر ہم شکست خوردہ ہو گئی ہے، اگر میرے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو یہ جو میری زندگی کی جمع پونجی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا کو، صحابہ کرام کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، اور 1000 آسمان سے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے۔ آگے دوسرا ہے مردفین، لگاتار آنے والے جب فرشتے آسمان سے اتر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا، اور جس ترتیب سے آ رہے تھے اس ترتیب کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی قطار ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ایک صف بنا کر۔ ٹھیک ہے، اب
غیر ذات شوکہ، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے. ٹھیک ہے. آگے پہلا سوال ہے اس سبق میں جو ہم نے بیٹا یہ انس آپ کی کلاس نہیں ہے، آپ ریموو کر دیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 ہے جو ہم نے مشقی سوالات حل کرنے ہیں ان میں سے پہلا سوال ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. سورۃ الانفال ہم نے پڑھی، جو 10 آیات اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر پڑھی. اسی سبق کے متعلق کچھ سوالات ہیں. جی بیٹا. جی سر، میں آنا سروا کی مدر بات کر رہی ہوں، کلاس 6 سے. نہیں کلاس 6 آج نہیں ہوگی، کلاس 6 کل ہوگی. شیڈول میں جو کل شیڈول انہوں نے بھیجا ہے اسکول والوں نے 31 مئی کا، اس میں 12 بجے سے 12:30 بجے ہسٹری سکھا ہوا ہے. 6 کلاس میرے خیال میں کل ہوگی، آج نہیں ہے. آپ مفتی باسط بات کر رہے ہیں نا؟ دوبارہ آپ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیں، وہاں دیکھ لیں. سورۃ الانفال کے اندر مومنین وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت پر جو لوگ ایمان لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا، وہ سارے کے سارے مومنین ہیں. تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 3 تک کچھ صفات کی مومنین کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں. وہی سوال نمبر 1 ہے کہ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. جواب ہے اس کا کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 3 تک کچھ صفات تھی، ان صفات کا ذکر ہے. کون کون سی صفات ہیں وہ درج ذیل ہیں. 5 صفات بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، مومن اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دل کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو جب وہ یاد کرتے ہیں تو جب بھی اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو اللہ کی عظمت اور جلال سے، اللہ رب العزت کی کبریائی سے، اللہ رب العزت کی بڑائی سے مومنین کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ پہلی مومنین کی صفات میں سے پہلی صفت ہے. دوسری نشانی یہ تھی، صفات اور نشانیاں ایک ہی ہوتی ہیں، کہ قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب بھی وہ قرآن پاک کی مومنین جو مومن ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا یقین پختہ ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسری صفات میں سے، نشانیوں میں سے تیسری نشانی کہ مومن اپنے رب پر پورا بھروسہ اور اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی ذات پر انہیں پورا یقین اور اعتقاد ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں. ظاہری اسباب کو جب وہ اختیار کر لیتے ہیں، ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 نشانیاں ہو گئی. چوتھی نشانی کیا ہے؟ چوتھی صفاتوں میں سے چوتھی صفت کون سی ہے؟ کہ مومن نماز کی مکمل ادائیگی اور پابندی کرتے ہیں. ان کی یہ عادت ہوتی ہے، ان کا یہ معمول ہوتا ہے، کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان کی نماز نہیں چھوڑتی. نماز کی مکمل ادائیگی کرتے ہیں پابندی کے ساتھ. مومن نماز کی مکمل ادائیگی اور پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 5ویں نشانی، 5ویں صفت کہ مومن اللہ کے پسندیدہ کاموں میں وسعت ظرفی سے، یعنی دل کھول کر، تنگدستی کے ساتھ نہیں، کنجوسی کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کے جو پسندیدہ کام ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں ان میں مومن دل کھول کر وسعت ظرفی سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے، اللہ جو کچھ بھی انسانوں کے پاس ہے، جو کچھ بھی مومن کے پاس ہے، جو کچھ انسانوں کے پاس مہیا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے، چاہے مال ہو، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، اس دیے ہوئے مال میں سے اللہ رب العزت
कि जहाँ रजा हो, जिस काम में अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होते हों, और जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम का हुक्म हो, आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की पैरवी करते हुए, तामील करते हुए, इताअत करते हुए, हर जायज और हर नेकी के कामों में वुसाअत ज़रफ़ी से खर्च करने वाले होते हैं। ये थी मोमिनीन की सिफात। सवाल नंबर 1 के अंदर जो बयान हुई, कितनी सिफात थी? नंबर 1, मोमिन अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं। नंबर 2, कुरान पाक की तिलावत से उनका ईमान और यकीन पुख्ता और इसमें इजाफा हो जाता है। और नंबर 3, मोमिन अपने रब पर भरोसा और तवक्कुल करने वाले होते हैं। नंबर 4, मोमिन नमाज की मुकम्मल अदायगी और पाबंदी करने वाले होते हैं। नंबर 5, मोमिन अल्लाह के पसंदीदा कामों में वुसाअत ज़रफ़ी से खर्च करने वाले होते हैं। ये हमारा पहला सवाल था और उसका जवाब हमने पढ़ा। तरतीब बेटा वही होगी, सबसे पहले हमने इसके जो अल कलिमात और तराकीब है वो तरतीबवार ये लिख कर, अल्फाज माने उतार कर, उसके बाद हम सवालात और जवाबात उतारेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।